اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روزے میں زوجہ سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں روزے کے دوران؟ یہ طرح حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں زوجہ سے صحبت کر لے تو کیا حکم ہے؟ بخزادہ دبئی سے، اگر روزے میں زوجہ سے صحبت کر لیا، آپ نے انٹرکورس کر لیا، تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی کرنی پڑے گی ایک، اور 60 روزے بھی لگاتار رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو پھر جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی مرد زوجہ سے تعلق کے دوران جو ہے نا مصاحبت کے دوران ڈسچارج ہو جائے تو مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی اور گناہ بھی ہوگا۔ اچھا، یہ جو روزے کی حالت میں اگر زوجہ سے ہم بستری کی ہے اور زوجہ بھی اس پہ راضی تھی تو بیوی پر بھی 60 روزے لگاتار واجب ہو جائیں گے اگر وہ روزے میں تھی۔ اگر وہ روزے سے نہیں تھی تو پھر شوہر پر، اور اگر کسی نے جبرن اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے شوہر نے تو پھر صرف شوہر پر کفارہ لازم ہے، زوجہ پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن بہت لوگ پوچھتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ زوجہ سے بوس و کنار سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں اس عمل سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ محمد علی کراچی سے، نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ عمل اس کے لیے جائز ہے جو اپنے خواہش پر قابو رکھ سکتا ہو۔ اگر خدا نخواستہ خطرہ ہو کہ یعنی انسان ڈسچارج ہو جائے گا یا زوجہ سے جمع کر بیٹھے گا تو جمع کی صورت میں تو روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور جمع نہیں کرتا، صرف ڈسچارج ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا اور گناہ۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں؟ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے، نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے۔ روزے اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دی۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے، نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا، کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ قرۃ العین، جی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں، اس میں جب اللہ نے اجازت۔ دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے، نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں۔ البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں، بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے۔ اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے، کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے۔ حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے، دیکھیں حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے،
جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں۔ لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی ہیں۔ استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے، اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے۔ کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی، 6 دن خون آیا، تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے، اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے، 6 دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں۔ 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون، 8ویں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی خون آیا، اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے خون بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے، تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا، اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا، تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا خون ہے، اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے، پاکی کے دن سمجھے جائیں گے، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو۔ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض، اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام، اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے شمار ہوتے ہیں۔ پھر تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامعۃ الرشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو، وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس میں خواتین حیض و نفاس کے مسائل پڑھیں، اور مردوں کے مسائل بھی ہیں، خواتین کے مسائل بھی ہیں، پہلے وہ بہت مشکل تھی، اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے، اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، روزے ضائع ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ